السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز قصر کے بارے میں احکامات جو ہیں نا وہ ان کے دیکھیں گے۔ کیا قصر کرنا واجب ہے یہ ہم دیکھیں گے، اور کتنے سفر میں قصر کی جائے گی، اور کتنے دن تک قصر نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی، اور اگر انسان 4 دن کسی شہر میں تردد کی حالت میں ہو تو کیا وہ قصر کرے گا اور کب تک کرے گا، اور یہ کہ قصر نمازوں میں رکعتوں کی تعداد کیا ہوگی۔ یہ ہم سارے جو کویسچن ہیں ان کو ہم آج ڈیفرنٹ روایات کی شکل میں دیکھیں گے۔ رب العزت نے نماز قصر کا حکم دیا ہے، فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کرو۔ قصر سے مراد کیا ہے؟ قصر سے مراد ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو کم کر کے 2 رکعت ادا کرنا، اس کو ہم قصر بولتے ہیں، یعنی مختصر کر لینا نماز کو۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضر میں 4 رکعتیں، سفر میں 2 رکعتیں اور خوف میں 1 رکعت فرض نماز کی ہے۔ یعنی حضر کا مطلب ہے کہ جب عام حالات میں ہوں گے تو ہم 4 رکعتیں پڑھیں گے اور یہ فرضوں کی تعداد ہے، اور سفر میں ہوں گے تو وہی فرض جو 4 ہیں نا وہ 2 رکعتیں پڑھیں گے، اور اگر کوئی خوف ہوگا جیسے جنگ کی حالت میں ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر 1 رکعت نماز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور قصر کی فضیلت کو 2 امور جو ہیں نا وہ ثابت کرتے ہیں۔ اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے تمام سفروں میں قصر کا التزام کرنا۔ ثانی ہے، قصر بندوں کے لیے وسعت بھی ہے، رخصت بھی ہے اور رحمت کا دروازہ بھی ہے۔ وسعت بھی ہے اور رخصت بھی اور رحمت کا دروازہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں سے بھی فائدہ حاصل کیا جائے، جس طرح وہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کا کوئی کام کیا جائے۔ تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے نا اس سے ہمیں استفادہ بھی حاصل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس چیز کے بارے میں بھی جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے جو رخصت دی ہے اس کا میرے بندے خوشی سے قبول کر رہے ہیں، اور یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ پہلے نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھی، بعد میں سفر کی نماز تو اپنی اسی حالت پر رہ گئی، البتہ حضر کی نماز جو ہے نا وہ پوری 4 رکعت کرتی گئی، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ پہلے جو شروع میں نماز فرض ہوئی تھی تو وہ 2 رکعت تھی، کہ 2 رکعت فرض جو ہے نا وہ پڑھنے ہوتے تھے، لیکن بعد میں جب احکامات آئے تو سفر کی نماز کے بارے میں یہی رہا کہ وہ 2 رکعت ہوگی، لیکن جو عام حالات میں نماز ہے وہ 4 رکعت کر دی گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں امن کی حالت میں 2 رکعت نماز پڑھائی تھی، اور بخاری کی روایت ہے۔ یہ بات عرب کے ماحول کے لحاظ سے کہی گئی ہے، جو دارالحرب بنا ہوا تھا اور کوئی علاقہ جو تھا نا وہ خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ خوف کی حالت میں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ شروع میں اس طرح سے تھا کہ عرب کا جو علاقہ تھا وہاں پہ اسلام کا بھی آغاز تھا، تو اسلام کے آغاز کی وجہ سے جو تھا کہ وہ خوف تھا بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے نماز جو تھی نا وہ پڑھنے میں مشرک جو تھے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ اذیت دیتے تھے مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو ہے نا وہ یہ حکم دیا تھا کہ نماز جو ہے نا اس کو مختصر کر کے پڑھ لیا جائے، اور یہ ترمذی اور مجموع الزوائد کی روایت ہے۔ حفص بن عاصم رضی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہ پڑھی،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی، اور میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا۔ ان سب نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مطلب جتنے بھی جو ہے وہ صحابی بھی گزرے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان ساروں نے جو ہے نا وہ اسی طرح سے سفر میں جو ہے نا قصر کر کے نماز جو ہے نا وہ اس کو ادا کی ہے۔ حفص رضی اللہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما منا میں نماز قصر ادا کرتے اور اپنے بستر پر آ جاتے۔ حفص رحمہ اللہ نے کہا، چچا جان، اگر آپ نماز قصر کے بعد 2 رکعت سنت ادا فرما لیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اگر مجھے سنتیں ہی ادا کرنا ہوتی تو پھر میں فرض ہی پورے کرتا، اور یہ مختصر صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اگر جو ہے نا وہ 2 رکعتیں سنت ہی ادا کرنی ہوتی تو پھر یہی اچھا ہوتا، کیونکہ فرض جو ہیں ان کی فضیلت بھی زیادہ ہے اور ان پر ثواب جو ہے نا وہ بھی زیادہ ہے، تو سنت سے زیادہ تو فرض امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر فرض جو ہے نا وہ 2 پڑھنے ہیں تو اس سے اچھا تھا کہ اگر میں نے نہیں قصر کرنی تھی تو میں فرض ہی پورے پڑھ لیتا سنت کی بجائے، یہ انہوں نے فرمایا۔ کیا قصر کرنا واجب ہے؟ قصر اس کے لیے واجب ہے جو اپنے شہر سے سفر کے ارادے سے نکلے، خواہ اس کا سفر کتنا ہی کم ہو۔ جتنی مسافت پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے وہاں ہی قصر پڑھ لی جائے گی، اور یہ مجموع الفتاوی اور ذات المعاد کی روایت ہے۔ سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ کچھ گناہ نہیں اگر تم قصر کرو نماز میں، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں ستائیں گے، اور اب تو لوگ امن میں ہو گئے، یعنی اب قصر جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے بھی تو یہی تعجب ہوا جیسے تمہیں تعجب ہوا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقہ دیا ہے تو اس کا صدقہ قبول کرو، یعنی بغیر خوف کے بھی سفر میں قصر کرو، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر ہے، کتنے سفر میں قصر کی جائے گی؟ قصر نماز کی ابتدا شہری آبادی کے ختم ہونے کے بعد کی جائے گی۔ شہری آبادی کا مطلب ہے کہ جہاں پہ آبادی جو ہے نا وہ گھر ختم ہو جاتے ہیں اور کھیت اور کھلی جگہیں جو ہے نا جہاں پہ شروع ہو جائیں گی، اس کے بعد سے جو ہے نا وہ قصر نماز جو ہے نا وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیا جائے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعت پڑھی، اور ذوالحلیفہ جو ہے نا وہ متصل ہے، یعنی ملا ہوا ہے میقات کے ساتھ، تو لیکن وہاں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 2 رکعت ہی پڑھی تھی، یعنی قصر کر کے پڑھی، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے سے سفر کے ارادے سے نکلے تو نماز قصر کرنی جو ہے نا انہوں نے شروع کر دی جب ابھی کوفہ کے مکانات دکھائی دے رہے تھے، اور پھر واپسی کے وقت بھی جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ کوفہ سامنے ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تک ہم شہر میں داخل نہ ہو جائیں گے ہم نماز پوری نہیں پڑھیں گے، یعنی ہم قصر کر کے ہی نماز پڑھیں گے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 9 میل سفر کرتے تو نماز قصر ادا فرماتے، اور یہ صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 48 میل پر قصر کرتے تھے اور روزہ بھی ترک فرما دیتے تھے، اور یہ فی فتح الباری کی روایت ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر جو تھے نا وہ 48 میل پر قصر کرتے تھے، اور سیدنا انس کی جو روایت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل پر بھی اور 9 میل پر بھی سفر کیا تو انہوں نے قصر کر کے ہی نماز پڑھی۔ پھر اگلا ہے کہ کتنے دن تک قصر نماز پڑھی جائے گی؟ 4 دن تک
قصر نماز پڑھی جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے دوران ایک ہی جگہ 19 دن قیام فرمایا تو نماز قصر ادا فرمائی، لہٰذا جب ہم 19 دن ٹھہرتے ہیں تو قصر نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جب 19 دن سے زیادہ قیام ہوتا ہے تو پوری نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اگر انسان 4 دن کسی شہر میں تردد کی حالت میں ہو تو کیا وہ قصر کرے گا اور کب تک؟ تردد کی حالت میں انسان مقیم نہیں بلکہ مسافر ہی ہوتا ہے۔ تردد یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے آج جانا ہے یا کل جاؤں گا یا پرسوں جاؤں گا، پھر کل آتا ہے تو پھر اس کے حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں کل چلا جاؤں گا، پھر کل آتا ہے، اور اس طرح آگے کرتے کرتے جو ہے نا اس کا کافی ٹائم جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے، لیکن اس حالت میں جو ہے نا وہ قصر ہی نماز پڑھے گا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذربائیجان کے علاقے میں برف کی وجہ سے راستے بند ہو جانے کی وجہ سے 6 ماہ تک 2 رکعت نماز ادا کرتے رہے، اور یہ نصب الرایہ کی روایت ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر انسان تردد کی حالت میں ہوگا تو وہ 6 ماہ تک بھی نماز قصر کر سکتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں 20 دن ٹھہرے تھے اور نماز قصر ادا کرتے رہے، اور ابو داؤد کی روایت ہے، کیونکہ غزوات جو ہوتے ہیں اس میں بھی ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ غزوہ جو ہے وہ آج بھی جاری رہے گا، کل بھی رہے گا، پرسوں بھی رہے گا، اور غزوہ تبوک جو تھا وہ 20 دن اسی تردد کی حالت میں رہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دن تک قصر ہی کرتے رہے۔ اور اہل علم نے اجماع کیا ہے کہ مسافر جب تک اقامت کی نیت نہ کر لے قصر کر سکتا ہے، خواہ کئی برس گزر جائیں۔ اور قصر نمازوں میں رکعتوں کی تعداد کیا ہوگی؟ فجر پوری نماز، 2 سنت 2 فرض، ظہر 2 فرض اور عصر 2 فرض اور مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض اور وتر۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔